بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فلسطین اور اسرائیل کا خطہ مشرق میں دریا اردن اور مغرب میں بحیرہ روم کا درمیانی علاقہ ہے۔ فلسطین اسرائیل تنازع کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عالمی طاقتوں کے اپنے مفادات بھی اس کی سیاست کے ساتھ وابستہ ہوتے رہتے ہیں۔ 1979 کے کیمپ ڈیوڈ معاہدے، 1990 کی دہائی کے اوسلو معاہدے اور 2020 کے ابراہم معاہدے کے باوجود فلسطین اسرائیل جنگ ختم نہیں ہو سکی۔ 29 نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد نمبر 181 پاس کی، جس میں فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، ایک فلسطینی اور ایک مسلم۔ اس قرارداد میں یروشلم کے لیے الگ سے ایک انتظامی ادارے کا تصور بھی دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو جیسے ہی برٹش مینڈیٹ کا اختتام ہوا، اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں تقریباً 7 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے اور پناہ گزین کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ فلسطینی اس واقعہ کو النکبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی کیونکہ اسرائیل کو برطانیہ، فرانس اور امریکہ کی خفیہ حمایت حاصل تھی۔ اس کے باوجود مصر نے غزہ پر قبضہ کر لیا اور اردن نے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا، جبکہ اسرائیل نے مغربی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ 1948 میں ہی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد نمبر 194 پاس کی، جس میں فلسطینی جو دوسرے ملکوں میں پناہ لیے ہوئے تھے ان کو واپسی کا حق دیا کہ وہ واپس رہنے گھروں میں جا سکتے ہیں۔ 5 جون 1967 میں عربوں اور اسرائیلیوں میں دوبارہ جنگ چھڑ گئی، جو کہ 6 دن جاری رہی۔ اس جنگ میں 700 اسرائیلی مارے گئے جبکہ 20,000 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں اسرائیل نے غزہ اور مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا اور گولان کی پہاڑیوں پر بھی تسلط جما لیا۔ یہ قبضہ 1982 تک قائم رہا۔ اس جنگ کو ہارنے کے نتیجے میں فلسطینیوں کے حالات مزید ابتر ہو گئے۔ 22 نومبر 1967 کو اقوام متحدہ نے فلسطینیوں کی حمایت میں قرارداد نمبر 242 پیش کی، جس میں فلسطینیوں کو اپنے ملک میں آزادی سے رہنے کا حق دیا گیا اور اسرائیل کو فلسطین سے فوجیں ہٹانے کا کہا گیا۔ 3 اکتوبر 1973 کو عربوں اور اسرائیلیوں میں ایک اور جنگ چھڑ گئی، جس کو مسلمان رمضان جنگ اور یہودی یوم کپور جنگ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس جنگ میں مصر اور شام نے حصہ لیا اور گولان کی پہاڑیوں اور وادی سینا پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں 2 بڑی عالمی طاقتیں روس اور امریکہ بھی کود پڑے۔ امریکہ اور روس میں چونکہ پہلے ہی ایک سرد جنگ جاری تھی، لہٰذا روس نے مسلمانوں اور امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کیا۔ اس جنگ میں مسلمان ملکوں کی تیل ایکسپورٹ کرنے والی تنظیم اوپیک نے تیل کو پہلی بار ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور اسرائیل اور اس کے حمایتیوں کو تیل کی سپلائی بند کر دی، جس کے نتیجے میں امریکہ میں تیل کی قیمتیں آسمان تک جا پہنچی۔ پھر اقوام متحدہ بیچ میں پڑا، امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات ہوئے اور جنگ بندی عمل میں آتی۔ اقوام متحدہ نے قرارداد نمبر 338 پاس کی، جس میں کہا گیا کہ قرارداد نمبر 242 پر عمل کیا جائے۔ 1 دسمبر 1987 کو ایک اسرائیلی ڈرائیور نے 4 فلسطینی کچل دیے، جس کے خلاف ساری فلسطینی عوام اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کو فلسطین کے لوگ فرسٹ انتفاضہ کہتے ہیں، جس میں فلسطین کے باشندے پہلی بار شہری حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فلسطینی اس انتفاضہ کی لڑائی اگلے 6 سال تک لڑتے رہے، جس میں 1300 فلسطینیوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے اور 200 اسرائیلی مارے گئے۔ اسی دوران میں ایک فلسطینی مجاہد شیخ احمد یاسین نے حماس کی بنیاد رکھی، جس کو 1997 میں امریکہ نے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ 31 جولائی 1988 کو اردن کے شاہ حسین نے مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے کا کنٹرول فلسطینی تنظیم PLO کے سربراہ یاسر عرفات کے حوالے کر دیا۔ اسی دوران یاسر عرفات نے وائلنس ختم کرنے اور یہودیوں کے رائٹ ٹو ایگزسٹ کو تسلیم کر لیا اور امریکہ نے یاسر عرفات سے براہ راست مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا۔ 30 اکتوبر 1991 کو امریکہ اور سوویت یونین کے تعاون سے عرب ملکوں اور اسرائیل کے درمیان اسپین کے شہر میڈرڈ میں امن مذاکرات کا آغاز ہوا، جس میں فلسطین، شام، اردن، لبنان اور اسرائیل کے وفود نے شرکت کی۔ 2 سال تک مذاکرات جاری رہے اور بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ 13 ستمبر 1993 کو اوسلو میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات ہوئے، جس کے مطابق ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا اور اسرائیل نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ غزہ اور مغربی کنارے سے اپنی آبادیاں ختم کر دے گا، لیکن فوجی چوکیاں بدستور قائم رہیں گی۔ اوسلو معاہدے کا مقصد 1999 تک خطے میں پائیدار امن کا حصول تھا۔ فلسطین کی طرف سے PLO کے سربراہ یاسر عرفات نے مذاکرات کیے، جبکہ اسرائیل کی طرف سے اسرائیل کے وزیر اعظم اور اسرائیلی وزیر خارجہ شریک ہوئے۔ ان تینوں کی کوششوں کو سراہتے ہوئے بعد ازاں 1994 میں ان تینوں کو نوبل پیس پرائز دیا گیا۔ اوسلو معاہدے میں فلسطینی اتھارٹی کے قیام پر بھی اتفاق کیا گیا۔
4 मई 1994 को PLO के सरबराह यासर अरफात और इसराइली वज़ीर आज़म रॉबिन के दरमियान मुआहदा तय पाया, जिसके मुताबिक इसराइल ने गजा और मगरबी किनारे के शहर जेरिको से अपनी फौजी चौकियां ख़त्म करनी थी। इसके बाद इसराइल ने फार्मली फ़लस्तीनी अथॉरिटी को इख्तियारात ट्रांसफ़र करने थे। इस मुआहदे में जहां ओस्लो मुआहदे पर अमल दरामद पर जोर दिया गया, वहां कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशंस भी मौजूद थीं, जैसे कि फ़लस्तीन अथॉरिटी की पावर्स क्या क्या होंगी, पुलिस कितनी होगी, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। 26 अक्टूबर 1994 में उर्दन और इसराइल के दरमियान अमन मुज़ाकरात हुए, जिसके मुताबिक इलाकाई लड़ाई के मामलात को सेटल किया गया और उर्दन और इसराइल के दरमियान तजारत और सियाहत के शोबों में ताउन पर इतफाक़ किया गया। 28 सितंबर 1995 में वाइट हाउस में मिस्र के सदर हुस्नी मुबारक, उर्दन के शाह हुसैन और इसराइल के वज़ीर आज़म रॉबिन के दरमियान एक अबूरी मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे को ओस्लो II मुआहदा भी कहा जाता है। इस मुआहदे से फ़लस्तीन को कुछ मज़ीद इलाकों पर कंट्रोल मिल गया और कुछ मुआशी, सियासी और इंतखाबी मामलात को भी डिफ़ाइन किया गया। ये मुआहदा 1999 तक के लिए था। 1999 तक फ़रीक़ैन मुस्तकिल अमन के हसूल पर मुत्तफ़िक़ थे।